اور سر کیا امتحان جو چل رہا ہے اس میں ایک دعا کا کنسپٹ جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، دعا سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے کیا اس مشکلات میں کمی بھی آتی ہے؟ ہم بطور مسلم یہ بھی پورا ایمان رکھتے ہیں کہ خدا سے ہمیں دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دعا مذاق نہیں ہے، دعا کی جائے تو قبول بھی کی جاتی. یعنی اگر یہ معاملہ ہو کہ بھی تم مجھ سے مانگتے رہو، مانوں گا میں نہیں، یا یہ تو تو مانگنے کی لاجک کیا ہے؟ تمہارا امتحان ہے، یہ تو میں نے لینا ہی لینا ہے. ہاں، تو مانگنے کی کیا لاجک رہ گئی؟ جی بالکل. تو جب ہم کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ خدا کو پکارو اور دعا کرو اس سے، تو اس میں یہ بات مضمر ہے کہ یہ قبول ہوگی. کس دائرے میں ہوگی، کتنی ہوگی، یہ خدا جانتا ہے، لیکن اس میں پورا امکان ہے کہ قبول ہوگی. چنانچہ آپ کے اوپر اگر کوئی آزمائش آ چکی تو اس میں بھی آپ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو پورے یقین کے ساتھ آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا میرے لیے آسانی پیدا کرے. آسانی کا مطلب دیکھیے دو طرفہ ہوتا ہے. وہ جو مصیبت آن پڑی وہ ہلکی ہو جائے، اور میرے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ میں اس کو خیر و عافیت سے گزار لوں اور اس میں سے گزروں سرخرو ہو کر. یہ اصل چیز. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں جب بھی معاملات ہوتے ہیں تو انسانوں کے ہاں دو مختلف رویے پیدا ہو جاتے ہیں. ایک کو آپ مثبت کا نام دے سکتے ہیں، ایک کو آپ منفی کا نام دے سکتے ہیں. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مثبت رویے ہمارے اندر پیدا ہوں. یہ ہماری عقل کا بھی تقاضا ہے، ہماری فطرت کا بھی تقاضا ہے، اور بطور مسلم اگر میں آپ سے کہوں ہمارے دین کا بھی یہی تقاضا ہے. اور اگر کہیں نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، منفیت پیدا ہوتی ہے، تو کسی کو الزام دینے، تان و تشنیع کرنے کی بجائے آدمی کو فوکس کرنا چاہیے اپنی ذات کے اوپر، اپنے عملوں کے اوپر، کہ کہاں کچھ غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. قرآن میں اس کی بڑی مثالیں ہیں، بڑی بڑی خوبصورت. مثلا دیکھیے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے بہت بڑے بڑے. اب معجزے کا ظہور ہو جانے کے بعد آپ دیکھیے فوراً دو رویے پیدا ہو گئے. ایک فرعون اور آل فرعون ہے جس نے کھلی آنکھوں مشاہدہ کیا اور وہ سب سمجھ بھی رہا ہے. جیسے قرآن نے کہا نا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ اندر سے وہ یقین کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ یہ آدمی بھی ٹھیک ہے اور جو دعویٰ کر رہا ہے وہ دعویٰ بھی ٹھیک ہے. لیکن کیا کہا؟ اِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ، یہ تو جادو، یہ تو جادوگری دکھا رہے ہیں. لیکن خود جادوگروں نے کیا کہا انہی معجزات کو دیکھ کر؟ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر. تو ایک ہی معاملہ ہوا، ایک ہی معجزہ ہے جو ظاہر ہو رہا. مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ فرعون فرعون اصل میں اپنی مفادات کی اسیر ہے اور تعصب کا شکار ہے، تکبر میں مبتلا ہے. تو یہ رکاوٹیں اور مسئلے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے باوجود کہ وہ جانتے ہیں کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے. کیوں؟ موسیٰ کی پرورش کہاں ہوئی ہے علیہ السلام؟ فرعون کے گھر میں. تو بھئی جادوگر تو پہچانے جاتے ہیں. وہ سارا دورانیہ جو انہوں نے گزارا ہے ان محلات کے اندر آنکھوں کے سامنے، جو بول بول کے کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی اس قسم کا نہیں ہے کہ جادوگری کرے. پھر دوسری بات، جادوگر شخصیت رکھتے ہیں، ان کے کچھ احوال ہوتے ہیں، سبھی واقف ہوتے ہیں کہ جادوگر کس نیچر کے یا کس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام میں آج تک نہیں دیکھی گئی. لیکن برا ہو اس ضد کا، ہٹ دھرمی کا، انانیت کا یا تکبر کا جو اڑے آ گئے، اور جس نے کھلا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی جادو کا نام دے دیا. لیکن دوسری طرف رویہ کیا ہے جادوگروں کا؟ قرآن نے وہ وجہ بھی بیان کی نا. جادوگروں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات. جب دھمکی دی نا فرعون نے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، تمہیں سولی چڑھا دوں گا وغیرہ وغیرہ، تو سننے کے بعد کیا کہا جادوگروں نے؟ کہا جو بینات ہمارے پاس آ گئے ہیں اس کے آ جانے کے بعد ہم تم کو کیسے ترجیح دیں گے؟ بینہ کیا چیز ہے؟ کھلی حقیقت. یعنی جو آدمی حق کا متلاشی ہے، ٹروتھ سیکر ہے، اس کے لیے اب دیکھیے وہ جادوگر جو ہے نا، وہ چاہے طبیعت میں خسیس ہوں گے، پس درجے کی ذہنیت رکھتے ہوں گے،
تبھی تو آئے ہیں اور مطالبہ بھی کیا ہے ہمیں ملے گا کیا مال وال کا، یہ ساری گفتگو بھی وہ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ہاں اتنی روشنی پائی جاتی ہے کہ ایک حق ہوتا ہے اور ہمیشہ حق کا ہی ساتھ دینا چاہیے۔ چنانچہ اسی بات نے ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا کیا کہ ان دھمکیوں کے باوجود کیا کہا کہ نہیں، ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو ایک ہی چیز میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو مسئلہ کہاں ہوا؟ ذاتی رویوں، ذاتی عادات میں۔